Hello, friends. Today I'm introducing another Kashmiri English poet, Ismail Ashina. I'll read one of his poems and then translate it into Urdu, and then give you a background and an explanation of the poem. The title of the poem is In Search of Grains. Alone like me, you too might be in some unknown island, village or city, flying high and low, to and fro in search of grains scattered by destiny's hands, risking life in storms and quenching sunshine flames with territorial rains. Alone like me, you too might be in some tree top or hollow of a tree, or in a swinging nest without rest, hanging from a blossomed bush, counting the bruises of bruised claws, enduring pain of wandering wings, with scorpion night crawling in wide awake eyes, waiting the dawn's arrival to fly high and low, to and fro in search of grains scattered by destiny's hands. Now it is Urdu translation. अनाज के दानों की तलाश में मेरी तरह तन्हा शायद तुम भी किसी नामालूम जजीरे में हो सकते हो, गांव या शहर में ऊपर नीचे इधर उधर परवाज करते मुकद्दर के हाथों बिखरे पड़े अनाज के दानों की तलाश में। जिंदगी को आंधियों के घेरे में डालें और धूप के शाओं को जमीनी बारिश से बुझा दें। मेरी तन्हा तुम भी हो सकते हो किसी दरख्त के ऊपर या किसी शजर के जौफ में, या शगुफेदार जाड़ी से लटके हुए झूलते घोंसले में, बेचैन मजरूह पंजों के जख्मों की गिनती करते खाना बदोश परों का दर्द सहते, रेंगती बिच्छू रात में पूरी जागती आंखों से फजर की आमद का इंतजार करते, उधर ऊपर नीचे परवाज करते, इधर उधर घूमते मुकद्दर के हाथों बिखरे पड़े अनाज के दानों की तलाश में। शायर इस्माइल आशिना का असली नाम है मोहम्मद इस्माइल। वो बांडी पोरा के रहने वाले हैं। 1957 में उसका जन्म हुआ। वो मेरे स्टूडेंट रहे, शागिर्द रहे। वो एमए अंग्रेजी हैं। कुछ मुद्दत तक उन्होंने महकमा तालीम में बहसियत प्रोफेसर के काम किया, फिर नौकरी छोड़ दी और तालीमी, समाजी और तख्लीकी सरगर्मियों में वो बहुत मशगूल रहे। वो सेलिसानी या ट्राइलिंगुअल पोएट है, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी और कश्मीरी में भी शायरी करते हैं। उन्होंने पहले ही 2 शेरी मजमूए, एक कश्मीरी में एक अंग्रेजी में। कश्मीरी में अस्तोगनवन और अंग्रेजी में उसका हार्ट्स एवेन्यूज पहले ही शाया हो चुके हैं, और ये तीसरा मजमू जिससे मैंने ये इंतखाब किया है, द अनसंग सॉन्ग्स, ये कोई 1-1.5 साल पहले ही पब्लिश हुई है, इससे मैंने ये इंतखाब किया है। इन सर्च ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज की तलाश में, इसमें ये खुद कलामी है यानी मोनोलॉग है, क्योंकि अब इसमें दरख्त है तो दरख्त का जो नाम जो है वो नेचुरली कुदरती तौर हम जानवरों की तो लगता है कि ये बात जो करता है, किरदार जो इसमें है, जो बातें करता है, वो एक जानवर है और दूसरे जानवर से हम कलाम है। और 2 बंद इसमें है, 2 स्टैंजास में शायर जो है वो जानवर से बात कर पाता है और उससे दूसरे जानवर से वो कहता है कि तुम भी मेरी तरह कहीं दूर है, किसी जजीरे में या किसी शहर में, गांव में
اناج کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوں گے، کیونکہ قدرت نے جو اناج کے دانے وہ بکھرے ہوئے رکھے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اور تم تپتی دھوپ میں پھر پرواز کرتے کرتے واپس زمین پر آتے اور اپنے پنکھوں کو، اپنے پروں کو تم ٹھنڈا کرتے ہو۔ دوسرے بات میں پھر یہی کہتا ہے alone like me، یعنی میری طرح تنہا، میری طرح تم بھی یا تو کسی شجر کے اوپر یا کسی جوف میں، یعنی کھوکھلا جو درخت ہوتا ہے اس میں رہتے ہو، یا کسی جھولے ہوئے اور جو جھولتا جو گھونسلہ ہوتا ہے، کئی پرندے گھونسلے ہیں تو اس میں رہتے ہو، اور پھر گنتے ہو کہ تلاش میں میرے کتنے کلوز، یعنی کتنے میرے پنجے جو زخمی ہو گئے ان کو گنتے رہتے ہو، بے چین ہو، اور کس لیے بے چین ہو کہ کب صبح ہو جائے پھر اور میں پھر تلاش کروں ان اناج کے دانوں کو جو قدرت نے ادھر ادھر بکھیرے ہیں۔ تو اس نظم میں یہ جو ہے ان سرچ آف گرین اسکیٹرڈ بائی ڈیسٹنی سے دو بار، پہلے بند میں بھی اور دوسرے بند میں بھی۔ اب جو کردار جو ہے وہ جانور ہے، اس کا مطلب ہے شاعر جو ہے وہ تمثیلی طور انسانی جد و جہد کو اس نے اس کی عکاسی کی ہے، اس نے اسے جانور کے طور پر کیا ہے، لیکن انسان بھی اپنی روزی روٹی کے لیے کہاں کہاں نہیں پھرتا رہتا ہے، مصائب و آلام، مشکلات اس کے سامنے آتے ہیں، شام کو تھک ہار کر پھر اپنے گھر پہنچتا ہے، لیکن پھر رات بھر بے چین رہے کب صبح ہو جائے اور وہ پھر روزی کی تلاش میں، کیونکہ پتہ نہیں انسان کو روزی کہاں ملتی ہے، کہاں مل جائے گی، کہاں پر اس کا گزارا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ نظم جو ہے ایک جانور کے کردار کو لے کر انسان کی زندگی میں جد و جہد اور اس کی جو کاوشیں، اس کی کوششیں، جو تلاش جو ہے وہ تلاش کی ایک بہترین عکاسی ہے۔ تو یہ جو شاعر جو ہے جانور کو کردار بنا کر دراصل انسانی زندگی میں روزی کے لیے تلاش کہاں سے بھی ملے، کہیں سے بھی ملے، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں صبح اٹھوں اور پھر کسی ایک جگہ میں اپنی روزی کی تلاش کروں، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ قدرت نے اس کے لیے یہ اناج جو ہے، فوڈ جو ہے، اس کے لیے جو روزی جو ہے وہ کہاں پر رکھی ہے۔ تو اس تلاش میں وہی تلاش جو ہے اس جانور کو بھی ہے، انسان کو بھی، ہر کسی شخص کو ہے، چاہے وہ یومیہ اجرت والا مزدور ہو یا ملازم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر اس کو روزی ملے گی اور کہاں پر اللہ نے اس کے لیے روزی کا انتظام کیا، اور وہ تلاش کرتا رہتا ہے، اور اس تلاش کرتے کرتے میں اس کے لیے مصائب اور ناموافق حالات بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن وہ متلاشی ہوتا ہے، وہ تگداؤ میں رہتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اور پھر تھک ہار کر واپس گھر آ جاتا ہے اور صبح کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کب نکلے اور روزی کی تلاش میں ہو۔ So as I was telling, Ismail Ashna is Muhammad Ismail. He is from Bandipora. He was my student at the university. After doing his master's, he was appointed as a college professor. But soon he gave it up and dedicated himself to education, literary, and social activities. He is a trilingual poet. He has already published 3 collections of poems. One
in Kashmiri and 2 in English. In English, his first volume was Heart's Avenue, and this one, The Unsung Songs, was published a year and a half ago. In the poem, the poet has portrayed a bird talking to another bird about the food that the bird has tried to search for throughout the day and come to its nest for a rest. But the rest is not there, as the next morning is in waiting, and the bird has once again to go to for in search of the grains. In fact, through the bird, the poet has portrayed the struggles, the efforts that man has to make to get his livelihood. Nature has scattered this food, and it is man who has to struggle hard to find it. That is the message that the poet conveys. I hope you'd like the poem and appreciate our local poets have been writing in English. Thank you. I hope you would share, like, and subscribe to my channel. Have a nice day.